شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے پرکیف لمحات ہیں اور ہم اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے لطف و کرم اور اس کی عنایات کی بارش میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی عظیم نعمت عطا فرمائی، ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ساری مہربانیاں اللہ رب العزت کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور نسبت کی وجہ سے ہیں۔ حضرات محترم، آئیے آج ایک بڑے اہم اور سینسٹیو ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور وہ ہے کائنات میں وجود شر کے اسباب۔ اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم اس بات پہ غور کریں؟ کیونکہ آج کل جو ملحدین ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو وجود خدا کے منکر ہیں نعوذ باللہ، وہ بہت سے لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے، بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات میں لوگ مر رہے ہیں، زلزلے آتے ہیں، بڑے بڑے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، اور ہاسپٹلز کے اندر لوگ درد اور تکلیف سے کرا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے اس دنیا سے بلک بلک کے کئی مر جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ایک بہت بڑا تضاد ہمیں نظر آتا ہے نعوذ باللہ۔ یہ ان لوگوں کا اعتراض ہے کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اور دوسری طرف اس کی کائنات میں یہ شر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیوں اس شر اور اس تکلیف کے وجود کی اجازت جو ہے وہ دی ہے، یا اس کا کیوں حکم دیا ہے؟ یہ سوال کر کے نعوذ باللہ وہ مسلمانوں کو، موحدین کو، توحید کے ماننے والوں کو دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی برین واشنگ کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم ان ایام میں اپنے کلمہ گو مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ اگر اس قسم کا کوئی اعتراض ہو تو پھر اس کا کیا صحیح جواب ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ یہ قرآن حکیم پر غور کرنے کے ایام ہیں۔ حضرات محترم، جب ہم اس سوال کے جواب میں غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ شر کے وجود کی اجازت دی ہے، شر کے وجود کا حکم نہیں دیا۔ تو یہاں ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے، اجازت دینا اور بات ہے اور اس کا حکم دینا اور بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی پرمیشن اور اجازت کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی فحشاء کا، برائی کا اور شر کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو جسے تم نہیں جانتے اور اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا قل امر ربی بالقسط، اللہ تو انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ رب العزت عدل کا، انصاف کا، احسان کا اور قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فحشاء سے، منکر سے، برائی سے۔ تو یہ تو بالکل کرسٹل کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی برائی اور شر کا حکم نہیں دیتا۔ جب حکم نہیں دیتا تو پھر ہمیں اس کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ حضرات محترم، اس کا مرکزی سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک لبرٹی اور ایک آزادی بھی بخشی ہے۔ اگر اس کو صحیح اور غلط دونوں سائیڈوں کی طرف جانے کی پرمیشن اور اجازت نہ دی جائے تو پھر اس آزادی کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو آپ ایسی پروگرامنگ کر دیں کہ وہ غلطی کر ہی نہ سکے، وہ شر کی طرف جا ہی نہ سکے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ وہ آزاد ہے؟ وہ پھر آزاد نہیں ہے، وہ تو پھر فرشتوں کی مانند ایک مشینری ہو گئی کہ جو ہر وقت ایک ہی کام میں مشغول ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، جو تسبیحات میں ہیں وہ تسبیحات میں ہیں، ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں۔
تو آپشن کا نہ ہونا یہ آزادی کو سلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، اختیار عطا فرمایا، اور اس اختیار کو عطا کرنے کے پیچھے یہ لاجک موجود ہے کہ پھر صحیح اور غلط دونوں راستے اسے دکھا دیے جائیں کہ اب تو اپنے اختیار سے کس پہ چلے گا، جس راستے پہ تو چلے گا اسی کے مطابق تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، یہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ کیا اسے زبان نہیں بخشی؟ کیا ہم نے اس کو جو ہے وہ کان نہیں دیے؟ یہ ساری بات کرنے کے بعد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اسے دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی کہ یہ خیر کا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو جنت ملے گی، یہ شر کا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو آگے دوزخ کے شعلے جو ہیں وہ الاؤ دہک رہے ہیں، اب تم نے خود بچنا ہے۔ تو یہ کائنات میں وجود شر کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ انسان جو ہے اس سے امتحان، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور امتحان اور ٹیسٹ جب لیا جاتا ہے تو کبھی بھی جو ٹیسٹ دینے والا سٹوڈنٹ ہے اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے صرف صحیح جواب ہی لکھنا ہے، بلکہ اس کو اختیار ہوتا ہے، وہ چاہے تو صحیح لکھے، چاہے تو اس میں غلطی کرے، اگر غلطی کرے گا تو اس کے نمبر کاٹ لیے جائیں گے، اگر صحیح لکھے گا تو وہ پہلے نمبر پہ آئے گا، اسے پوزیشن ملے گی، اس کو عزت جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو یہ ایک سبب ہے۔ پھر اگر ہم دوسری طرف آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی سپر پاورز ہیں، امریکہ ہے، وہ اسٹیچو آف لبرٹی بنا کے یہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہیں جنہوں نے انسان کو آزادی دی ہے، غلامی سے نجات دی ہے، میگنا کارٹا کی بات کرتے ہیں، حقوق انسان کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی دینے والا انسان کو کوئی اور نہیں، خود اللہ رب العالمین ہے، جس نے قرآن حکیم میں اعلان فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی پابندی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے حق کے راستے کو واضح فرما دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایگزسٹنس آف ایول کی جو پرابلم ہے یہ کیوں ہے، یہ وجود شر کا مسئلہ کیوں ہے، تو ہم انہیں کہیں گے کہ شر استثناء ہے اور رحمت اصل ہے۔ تو اصل کو بھی تو دیکھو، کوئی آدمی تم کہتے ہو مریض کیوں ہیں، تو کیا ساری دنیا کے اکثر لوگ مریض ہیں یا زیادہ ٹھیک ہیں، زیادہ تندرست ہیں، ان کو اللہ نے صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہاں کچھ مریض بھی ہوتے ہیں۔ کیا ساری زمین جو ہے اس کے اوپر استقرار اور استحکام رہتا ہے یا نعوذ باللہ ہر وقت ہی زلزلے رہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی کسی خاص حکمت کے پیش نظر زمین لرزہ براندام ہوتی ہے، وگرنہ زمین کو استقرار بخشا گیا ہے۔ معدنی ذخائر اصل ہیں اور زمین سے نکلنے والے لاوے یہ ایگزمپشن ہے، یہ استثناء ہے۔ اسی طرح صحت اصل ہے، بیماری استثناء ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں بیماری کی طرف لاتا ہے؟ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچان سکیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیماری بھی اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتی ہے، وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے صحت عطا کرتا ہے، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بیماری نہ ہوتی تو صبر نہ ہوتا، صحت نہ ہوتی تو شکر نہ ہوتا۔ تو یہ صبر اور شکر کی وہ کیفیات ہیں جن میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو رکھتا ہے، اور صبر میں بھی اس کے لیے اجر ہے، شکر میں بھی اس کے لیے اجر ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور کرم نوازی کے ذریعے۔ پھر حضرات محترم آپ یہ دیکھیں کہ اگر دکھ نہ ہوتا تو نعمت کی قدر کیسے آتی، اگر تکلیف نہ ہوتی تو صحت کی جو قدر اور قیمت ہے اس کا اندازہ ہمیں کیسے ہوتا۔ کسی نے بڑا خوب کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام جیل میں نہ جاتے تو پھر وہ عزیز مصر بھی نہ بنتے، اور اگر وہ اس امتحان سے نہ گزرتے تو پھر وہ مصر کے تخت کے اوپر بھی نہ بیٹھتے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، امتحان کے بعد راحت ہے، مرض کے بعد صحت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا وہ نظام ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر مہربانی فرماتا ہے۔ یہ زندگی ایک مدرسہ ہے، یہ زندگی ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ سیکھنے کی جگہ ہے، یہاں سے ہر موڑ پہ ہم کچھ سبق حاصل کرتے ہیں، اور مدرسہ وہی ہوتا ہے جس میں صحیح کے ساتھ غلط جواب اور غلطی کی بھی اجازت ہوتی ہے، تاکہ انسان اپنی غلطی سے بھی سیکھ سکے۔ حضرات محترم ایک اور بات یہاں جس کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا، وجود شر کے اس سوال کو ایڈریس کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انسان خود بھی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو شر میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ انسان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ اللہ نے تو کائنات کو خوبصورت بنایا، اس نے تو اس کو نظاروں سے سجا دیا،
لیکن وہ انسان ہی ہے جو اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے اس خوبصورت زمین کو بدنما بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہم نے تمہیں صحت دی، ہم نے تمہیں فراغت بخشی، ہم نے تمہاری رگوں میں گرم خون دیا، ہم نے تمہیں قوت گویائی عطا فرمائی، ہم نے تمہیں قوت سماعت و بصارت عطا فرمائی، کیا کیا انعام ہے جو ہم نے تمہارے اوپر نہیں کیا۔ اب تم ان چیزوں کو سنبھالو، ان نعمتوں کی قدر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں جو ہیں وہ عطا کروں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر پکڑ بھی آئے گی، پھر گرفت بھی آئے گی۔ اسی لیے بعض لوگ اپنے گھروں کے اوپر یہ جملہ تو لکھوا دیتے ہیں هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، اور صرف اسی پہ روک دیتے ہیں، انہیں پورا جملہ لکھنا چاہیے جو قرآن میں ہے هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے تاکہ میرا رب مجھے آزما سکے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے اور اس میں اللہ رب العزت ہمیں آزماتا ہے۔ حضرات محترم آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنی خوبصورت کائنات ہمیں دی۔ درخت کون کاٹتا ہے؟ یہی حضرت انسان ہے جو اپنے ہاتھوں سے درختوں کی کٹائی کر کر کے سیلاب کا سبب بنتا ہے اور زمین ڈی سٹیبلائز ہوتی ہے انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ یہ فیکٹریوں کا ویسٹ، یہ مختلف کارخانوں سے نکلنے والا دھواں، یہ انسان جو اپنے لیے خود جو ہے وہ تکلیف کے بیج بوتا ہے تو پھر ضرور اس کو وہ چیزیں جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے زندگی کا طریقہ بنایا ہمیں اسی پہ چلنا چاہیے۔ کسی نے بہت خوبصورت جملہ لکھا کہ اللہ نے ہواؤں کو مسخر کیا، پانی کے اوپر کشتیاں چلانے کی اجازت دی، انسان نے جب ہوائی جہاز بنائے اور وہ پانی کے اوپر انہیں ڈالا، ہواؤں نے ہوائی جہاز کو چلا تو دیا لیکن جہاز کا جو کیپٹن تھا اس نے اس بحری جہاز کی کیپیسٹی سے زیادہ اس میں لوگوں اور پیسنجرز کو بٹھایا اور پھر کہتا ہے کہ یہ وجود شر کیوں ہے۔ بھائی تم اگر ان رولز کے اندر رہتے تو کبھی اللہ رب العزت کے قوانین فطرت کو اگر تم فالو کرتے رہتے تو تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو حضرات محترم ایک اور بات وہ یہ کرتے ہیں، آخر میں وہ عرض کروں گا، وہ کہتے ہیں موت بہت بڑی ناانصافی ہے، نعوذ باللہ، اللہ مارتا کیوں ہے؟ اگر وہ دیکھ لیتے تو موت کے اندر بہت بڑی رحمت کا پیغام ہے۔ موت ناانصافی نہیں، موت ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ موت عدم محض نہیں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ موت بھی ہمارے لیے ایک رحمت ہے، وہ ہمیں یاد کرتی ہے، اور انسان جب اپنی اس اگلے جہان میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہاں بھی جنتوں کے سامان رکھے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات ہم نے سمجھ لی ہوگی اور اسے ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا۔ آئیے رمضان المبارک میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم نصیب رکھے اور مزید علم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔